Brothers and sisters, we praise Allah the Almighty. Yeah, we do. We praise Al-Wadud, the lover. We praise Ar-Rahman Ar-Rahim. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، میں الودود سے دعا گو ہوں، میں الرحمن الرحیم کے حضور دعا مانگتا ہوں، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی رہنمائی صحیح ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، اگلے چند لمحے میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے جو اپنے لیے فرمایا تھا وہ کس قدر ماہرانہ بیان تھا کہ میں فقط انسان ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں انسانوں کی کیا حیثیت ہے؟ اشرف المخلوقات، جی ہاں، انسان خدا کی اشرف ترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل ہم نے اولاد آدم کو شرف بخشا اور اسے زمین پر پھیلا دیا، اور سمندر انہیں عمدہ چیزیں فراہم کرتا ہے، اور انہیں اپنی بہت سی چیزوں پر فضیلت دی جو ہم نے پیدا کی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے؟ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان بغیر گناہ کے پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی بچہ اپنا اور اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ سورہ فاطر میں ہے۔ ہر انسان اپنا ضمیر لے کر پیدا ہوا ہے، جس میں خدا کا سچا پیغام جذب اور قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن معاشرتی اور خاندانی اثر اسے اللہ کے پیغام سے دور لے جاتا ہے۔ اسلام ذمہ داری اور انسانوں کے احتساب کے مسئلے پر زور دیتا ہے۔ ہر انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ اگرچہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خدا نے ہمارا عرصہ حیات اور ہماری موت کا وقت ازل سے طے کر رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اعمال بھی اس نے پہلے سے ہی طے کر رکھے ہیں۔ ہمیں اپنے افعال کی مکمل آزادی ہے، جن کے لیے ہمیں ایک دن جواب دہ ہونا ہے۔ خدا صرف ہمیں اچھے اور برے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یقیناً ہم اسے صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ان کی پیروی کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، یا غلط سمت میں سفر کر کے تباہی کا راستہ اختیار کرے اور ناشکری کرے۔ یہ سب اسی پر منحصر ہے۔ نسل کیا ہے؟ اسلام درجہ بدرجہ نسل پرستی کو مسترد کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرتا ہے۔ خدا واضح طور پر کہتا ہے کہ اے نسل آدم، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا اور خبیر ہے۔ حتیٰ کہ اسلام میں جنس بھی قابل تفریق نہیں سمجھی جاتی۔ اسلام میں عورت بھی مرد کی طرح انسان ہی ہے۔ انسان کو اس کی جنس سے نہیں ماپا جاتا، بلکہ انہیں ان کے عقیدے اور کردار سے ادنا اور اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے وضاحت کے ساتھ اس مسئلے پر خدا کا بیان ریکارڈ کیا ہے۔ 4 آیات اس مسئلے پر مبنی ہے، جن میں سے صرف ایک یہاں بیان کروں گا۔ سورۃ النساء میں ہے، جو کوئی بھی نیک کام کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پس اسلامی تعلیمات کے مطابق مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کچھ فرق ہے تو وہ ان کے کردار کی وجہ سے ہے۔ کمتری اور برتری کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، لیکن لفظ مساوات لفظ مشابہت کا مترادف نہیں ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے برابر ہیں، لیکن مشابہ نہیں ہیں۔ اسلام دونوں کا احترام کرتا ہے۔ کیا اسلام ایسا طرز عمل متعارف کرواتا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اسلام کی 3 خوبیاں اسے تمام ادیان سے ممتاز کرتی ہیں، اور وہ ہیں، ایک اس کی سادگی، اور دوسری اس کے احکام کا دلائل پر مبنی ہونا، اور تیسرے اس کی عملی حیثیت۔ اسلام کی کوئی دیو مالائی حیثیت نہیں۔ اس کی تعلیمات سادہ اور قابل فہم ہے۔ توہم پرستی اور غیر عقلی نظریات سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔
خدا کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور موت کے بعد کی زندگی اس کے اہم اجزاء ہیں، جن کی بنیاد عقل اور منطق کے اصولوں پر ہے جو سادہ اور واضح ہیں۔ اسلام میں مبلغین کی وراثت کا کوئی نظریہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی مذہبی رسومات میں کوئی پیچیدگی ہے۔ قرآن ہر شخص کی دسترس میں ہے، جس سے عبارت کا ترجمہ دیکھ کر روزمرہ زندگی میں رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اسلام انسان کی عقل کو بیدار کرتا ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسلام انسان کو علم کی جستجو رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ کہو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اللہ بھی جواباً کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہیں؟ نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں گھر چھوڑ دے ایسے ہی ہے جیسے خدا کی راہ میں چل رہا ہو۔ لہذا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام انسان کو توہم پرستی کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور علم کی روشن دنیا میں لے آتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، اسلام ایک عملی مذہب ہے اور فضول اور کھوکھلے نظریات میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ محض عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ نیک اعمال ہمیشہ اللہ کے دین کی پیروی میں کیے جاتے ہیں۔ اسلام محض صرف ہونٹ ہلانے کا نام نہیں، بلکہ قابل عمل مذہب ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشی کا سامان ہے اور جنت میں رحمتوں بھرا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ صرف عقیدے کو قبول نہیں کرتا جب تک اس کا عملی اظہار نہ ہو، اور اعمال اس وقت تک قابل قبول نہ ہوں گے جب تک ان میں عقائد کی جھلک نہ ہو۔ بس اسلام کی سادگی، عقلیت اور عملی پہلو وہ خوبیاں ہیں جو اسے ایک بے مثال اور سچا مذہب بناتی ہیں۔ اب مادے اور روح کا ملاپ۔ اسلام کی ایک بے نظیر خصوصیت یہ ہے کہ زندگی کو مادے اور روح کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں تقسیم نہیں کرتا۔ یہ زندگی سے انکار کی بجائے زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی تکمیل پر زور دیتا ہے۔ اسلام دنیا ترک کرنے کی تعلیم نہیں دیتا اور نہ ہی یہ کسی انسان کے مادی اشیاء کے حصول میں رکاوٹ ہے، اور ایسا زندگی کے سرد و گرم میں پرہیزگاری سے زندہ رہنے سے ممکن ہے۔ اس کے لیے دنیا تیاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہمیں دعا مانگنی ہو تو اس طرح مانگیں کہ اے پروردگار ہمیں وہ عطا کر جو اس مادی زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہو۔ لیکن تعیشات کے استعمال میں اسلام ہمیں حد سے تجاوز کرنے اور فضول خرچی سے منع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اسراف کے اس پہلو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو اور اس کے صحیح وقت پر اسے افطار کرو، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، رات کے وقت اس میں غور و فکر کرو اور تب سو جاؤ، اور تمہارا جسم تم پر حق رکھتا ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی آپ پر حق رکھتی ہے، اور جو شخص آپ کو ملنے آتا ہے وہ بھی آپ پر حق رکھتا ہے۔ اسلام مادی اور روحانی دونوں زندگیوں میں توازن برقرار رکھنے پر زور دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر شے انسان کے لیے ہی ہے، لیکن انسان کو ایک نیک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسلام انسان کی روح کا تزکیہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ اسلام حق کی طاقت اور برتری کو تسلیم کرتا ہے اور درمیانی رستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور اس طرح ایک عادلانہ معاشرے کے لیے انسان کو اخلاقیات کا نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے۔ اسلام کا پھیلاؤ صرف انسان کی نجی زندگی تک ہی محدود نہیں، یہ زندگی کا ایک مکمل راستہ ہے اور انسانی بقا کے ہر میدان میں موجود ہے۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، جن میں ذاتی، سماجی، مادی، اخلاقی، معاشی، سیاسی، قانونی، ثقافتی، قومی اور بین الاقوامی پہلو شامل ہیں۔
اسلام انسان کو بغیر کسی شرط کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں خدا سے رہنمائی لینے کی حمایت کرتا ہے۔ اسلام اس نظریے حیات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے مقاصد میں روح کی پاکیزگی اور معاشرے کی تعمیر شامل ہے۔ جو ہی ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی واضح نشانیاں دے کر پیغمبر بھیجے اور ان پر صحیفے اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور اس کے لیے جو لوگ بن دیکھے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو جانچ سکے۔ بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، اور جان رکھو اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر یہ نہیں جانتے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام زندگی سے پوری طرح ہم آہنگ مذہب ہے اور انسانی بقا کے کسی بھی پہلو کو برائیوں کی آماج گاہ بننے نہیں دیتا۔ اس میں فرد اور معاشرے میں توازن۔ اسلام کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ذاتیات اور اجتماعیت میں توازن قائم کرتا ہے۔ یہ انسان کی ذاتی زندگی میں یقین رکھتا ہے اور ہر شخص کو خدا کے سامنے جواب دہ تصور کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے قبضے میں جو کچھ ہے وہ اس کا ذمہ دار اور نگران ہے۔ حکمران اپنی رعایا کا نگران ہوتا ہے اور رعایا کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ ایک اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران اور ذمہ دار ہے۔ ایک نوکر اپنے مالک کی جائیداد کا نگران اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ میں نے کسی اللہ کے بندے سے سنا ہے، اور شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے باپ کی جائیداد کا نگران ہوتا ہے، لہذا آپ سب نگران ہیں اور آپ پر کسی نہ کسی شے کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا امتیاز زبان و شہریت۔ یہ اپنے آپ کو انسان کا ضمیر گردانتا ہے اور نسل، حیثیت اور دولت جیسی تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے والا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ یہ رکاوٹیں ہر دور میں ہوتی ہیں اور آج کے نام نہاد روشن دور میں بھی موجود ہے۔ اسلام ایسی فضول چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور تمام انسانوں کا احترام خدا کے ایک خاندان کے افراد کے طور پر کرتا ہے۔ اسلام بین الاقوامی دین ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل تک رسائی رکھتا ہے اور اپنے راستے میں حائل رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اسلام رنگ، خون، علاقے، نسل و ملت سے مبرہ ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ذات پات کا رواج پایا جاتا تھا۔ اس قسم کی فضول رسمیں اور نسلی حسد و بغض آج بھی موجود ہے، جبکہ اسلام تمام انسانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا چاہتا ہے۔ یہ امید اور شاندار مستقبل کا پیغام دیتا ہے۔ تاریخ دان اے جے ٹوائنبی کے مشاہدات اس سلسلے میں دلچسپی سے خالی نہیں۔ ٹرائل کی تہذیب کے بارے میں لکھتا ہے کہ خطرے کے دو ذرائع موجود ہیں، ایک نفسیاتی سطح پر اور دوسرا عالمگیری سطح پر مادیت پسندی سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں نسل پرستی اور الکوہلزم نمایاں ہے۔ ان برائیوں سے نمٹنے کے لیے اسلامی جذبہ برسر پیکار ہے اور جسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان خدمات کو قبول کر لیا جاتا ہے تو ان کے اعلیٰ درجے کی اخلاقی و معاشرتی اقدار کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ مسلمانوں میں نسل پرستی کا خاتمہ بہت بڑی اخلاقی کارکردگیوں میں سے ایک ہے، اور ہم عصر دنیا میں اس سے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب اسلامی اقدار کی تشہیر کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وقت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات اپنی اصل روح کے ساتھ نافذ ہو جاتی ہیں تو اس مسئلے سے متعلقہ برداشت اور امن کا فیصلہ کریں گی۔ جہاں تک الکوہل کی برائی کا سوال ہے تو معتدل علاقوں کی نئی آبادیوں میں یہ اپنے عروج پر ہے، جسے مغربی تاجروں نے شروع کیا ہے۔ یہ بات سچ ہے
کہ جو انسدادی اقدام اس ضمن میں کیے گئے ہیں وہ لوگوں کو اس سماجی برائی سے تحفظ دینے کے لیے تب تک ناکافی ہیں جب تک لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا نہیں کر دی جاتی۔ اب مغربی منتظمین جن کا تعلق اینگلو سیکسن سلسلے سے ہے روحانی طور پر اپنے زیر کفالت لوگوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ جسمانی رنگت کے علاوہ اور کچھ نہیں، جو ان کے نسل پرستانہ نظام میں بری طرح رائج ہے۔ اب اس صورتحال میں اسلام ہی وہ واحد سہارا ہے جو کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ استقلال اور تبدیلی۔ استقلال کے اجزاء اور تبدیلی کسی انسانی معاشرے اور ثقافت میں پوری طرح موجود ہوتے ہیں، بلکہ وہاں موجود ہونے کے پابند بھی ہیں۔ مختلف نظریات اور ثقافتی نظاموں نے ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ استقلال پر بہت زیادہ اصرار کسی نظام کو سخت بنا دیتا ہے اور اس کی لچک اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ استقلال کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو اجزاء یا عناصر تبدیل نہیں ہوتے وہ اخلاقی اضافیت، بے تکلفی اور انارکی کا باعث بنتے ہیں۔ ان دونوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک ایسا نظام درکار ہے جو استقلال اور تبدیلی دونوں کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ ایک امریکی جج جس کا نام جسٹس کارڈوز ہے کہتا ہے کہ ہمارے دور کی اہم ضرورت فلسفہ ہے جو استقلال کے دعووں اور ترقی اور سپلائی، جو ترقی کا ایک نظریہ ہے، کے درمیان ثالث کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام ایک ایسے نظریے کو پیش کرتا ہے جو تبدیلی کی طلب کو پورا کرتا ہے۔ گہرا عکس ظاہر کرتا ہے کہ استقلال اور تبدیلی کے اجزاء میں جو زندگی پائی جاتی ہے وہ نہ تو بہت سخت ہے اور نہ ہی بہت لچکدار کہ آسانی سے ہر تبدیلی کو قبول کر لیں، اور نہ ہی اتنی لچکدار اور مایا حالت میں ہے کہ اس کے نمایاں شعبے کی کوئی مستقل صورت ہی نہ ہو۔ انسانی جسم میں جسمانی تبدیلی پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی میں جسم کی بافتیں کئی بار تبدیل ہوتی ہیں، جبکہ انسان ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ کسی درخت کے پتے، پھول اور پھل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان میں پائی جانے والی خصوصیات ویسے کی ویسی ہی رہتی ہیں۔ یہ زندگی کا قانون ہے کہ تبدیلی اور استقلال کے اجزاء پوری طرح ہارمونز کی سطح پر موجود ہوتے ہیں۔ صرف ایسا ہی نظام زندگی ان دو اجزاء کو قوت فراہم کر سکتا ہے تاکہ یہ انسانی فطرت اور انسانی معاشرت کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تمام ادوار میں یہ بنیادی مسائل موجود ہوتے ہیں۔ اسلام ان تمام مسائل پر روشنی ڈالتا ہے اور ان کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن و سنت میں روحانی رہنمائی موجود ہے جو اس رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہدایت رب کی طرف سے آتی ہے جو زمان و مکان سے ماورا ہے، اور اس نے ذاتی اور سماجی رویے کے جو اصول ہمیں دے رکھے ہیں ان کی بنیاد حقیقت پر ہے، لیکن خدا نے صرف بنیادی اصول پر ہی روشنی ڈالی ہے اور انسان کو ان کے استعمال کی آزادی بخشی ہے، اور ایسا اجتہاد کے ذریعے ممکن ہے۔ اجتہاد سچ کو تلاش کرنے کی ایک عقل مندانہ کوشش ہے۔ ہر دور کے لوگ اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے وقت کو درپیش مسائل کا روحانی حل رہنمائی کے ذریعے نکالتے ہیں۔ یہ رہنمائی مستقل نوعیت کی ہوتی ہے، جبکہ اس کے استعمال کا طریقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیشہ صبح صادق کی طرح تازہ اور جدید رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت آخری ہے، حتمی نہیں، کہ اسلامی تعلیمات کو ان کی اصل شکل میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کی رہنمائی بغیر کسی ترمیم کے موجود ہے۔ قرآن آسمانی کتاب ہے اور لفظ اللہ پچھلی 14 صدیوں سے موجود ہے، اور اب بھی یہ اپنی اصلی حالت میں دستیاب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی تعلیمات کا مکمل بیان اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس تاریخی ریکارڈ میں سرے منہ انحراف نہیں کیا گیا، جس کی افادیت سے غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتے، اور یہ اسلام کے وہ بے نظیر خد و خال ہیں جو ہر دور میں قابل تقلید اور قابل عمل ہیں، اور جنہوں نے لاکھوں افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔
جو ان پر ثابت کرتا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور پوری انسانیت کے لیے صراط مستقیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک انسان جس کا دل صاف ہے اور وہ عقل سلیم رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ اس بات کا اقرار کرتا رہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہے اور لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اللہ کی مغفرت مانگیے۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم بشر گناہ گار ہیں، فرشتے نہیں۔ بس جب آپ خود پر نظر ڈالیں اور ایک منٹ ٹھہریں، میں انسان ہوں، احتیاط کیجئے، یہاں یہ مراد ہے کہ ہم ایک دوسرے سے درگزر کریں۔ اور اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یاد کریں جب رمضان میں آپ مسجد آتے ہیں، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، یاد کیجئے کہ حضرت عائشہ اپنے خاوند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمیں لیلۃ القدر کا علم ہو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ تو غفور و رحیم ہے اور تو معاف کرنے کے عمل سے محبت کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ اور ایک دوسرے کے لیے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنا رحم کرے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ And have mercy upon us. We ask Allah the Almighty to turn to us. We ask Allah to help us to make tawbah to Him. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwaji Muhammad wa dhurriyyati Muhammad. سلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أطعنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين. إقامة الصلاة.